بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول حدیث کی حوالے سے ہم نے ایک کتاب شروع کیا تھا، مقدمۃ الشیخ فی اصول الحدیث۔ تو ایک سبق ہم نے گزشتہ پڑھا تھا جس کے اندر ہم نے حدیث کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوگا وہ ہم نے کل ملاحظہ کیا۔ آج انواع الحدیث، حدیث کی قسمیں۔ تو یاد رکھیں کہ مختلف اعتبارات سے حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ رد اور قبول کے اعتبار سے حدیث کی مختلف دو قسمیں ہیں، صحت کے اعتبار سے حدیث کی الگ قسمیں ہیں، اسی طرح سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، مختلف اعتبارات سے احادیث کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ تو آج جو ہے وہ سند کی ایک اعتبار سے تقسیم حدیث کی وہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مرفوع بھی پڑھیں گے، موقوف بھی پڑھیں گے، مقطوع بھی پڑھیں گے۔ مائک بند رکھیں۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث کا متن بھی ہوتا ہے، حدیث کی سند بھی ہوتی ہے۔ سند کہتے ہیں کہ جو راوی روایت کر رہے ہیں ان روایت کرنے والے راویوں کو سند کہا جاتا ہے۔ مثلا کہ فلاں تابعی نے روایت کیا، فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے روایت کیا اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، تو یہ کیا ہوئی؟ تابعی صحابی، یہ ایک سند ہوئی۔ اسی طرح جو امام بخاری ہے، امام بخاری ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو روایت نہیں کریں گے نا، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری تھے ہی نہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری کسی صحابی سے روایت کریں گے یا کسی تابعی سے روایت کریں گے، اور وہ تابعی کسی صحابی سے روایت کریں گے، اور وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے، تو اس کو سند کہتے ہیں۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، تو یہ کیا ہے؟ حدیث کا متن ہے۔ اس کو روایت کرنے والے راوی جو ہیں اس کو سند کہا جاتا ہے۔ سند کی تعریف آگے بھی آئے گی۔ سمپل الفاظ میں یہ یاد رکھیں کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں ان راویوں کو سند کہا جاتا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ تین اقسام ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ تو پڑھتے ہیں فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال المرفوع، جس سند کی انتہا، ماں سے مراد یہاں پر سند ہے کہ جس سند کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ بھائی تابعی نے روایت کیا تابعی سے، تابعی نے روایت کیا صحابی سے، اور صحابی نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سند ہے۔ اور سند کی انتہا کس پر ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی سند نہیں ہے، تو سند کی انتہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو تو اس حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم میں موقوف، ومن تہا الی الصحابی، اور سند کی انتہا اگر صحابی تک ہو، تابعی روایت کرے، تابعی روایت کرے تابعی سے، تابعی روایت کرے صحابی سے، صحابی جو ہے وہ آگے کسی اور سے روایت نہ کریں، انتہا صحابی تک ہو تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ جیسے آگے مثال کہتے ہیں کہ قال یقال کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس، کہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، یہ حضرت ابن عباس نے یہ کیا، یا حضرت ابن عباس نے یہ تقریر کی۔ تو حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو صحابی کا فعل، صحابی کا قول، صحابی کی تقریر یہ موقوف کہلائے گی۔ اسی طرح ابن عباس عن ابن عباس موقوفاً، حضرت ابن عباس سے موقوفاً یہ روایت ہے، یا او موقوفاً علی ابن عباس، یہ روایت حضرت ابن عباس پر موقوف ہے، یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ تو اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مقطوع، تو ومن تہا الی التابعی یقال له المقطوع، جس سند کی انتہا تابعی تک ہو، تابعی سے آگے صحابی تک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
آگے سند نہ جائے تو اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ آسان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کی انتہا تو حدیث مرفوع، صحابی تک ہو تو حدیث موقوف، تابعی تک ہو تو حدیث مقطوع۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں حدیث اور اثر۔ حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے آگے یہ بیان کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف۔ بعض محدثین نے، بعضهم جو ہم ضمیر ہے نا، اس سے مراد کون ہے؟ محدثین۔ تو بعض محدثین نے حدیث کو مرفوع اور موقوف کے ساتھ خاص کیا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہوگا اس کو مرفوع کہا جائے گا، تو جو حدیث مرفوع ہوگی اسی کو حدیث کہا جائے گا، یا پھر جو صحابی کی تک انتہا ہو سند کی انتہا صحابی تک ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف کہیں گے۔ تو موقوف اور مرفوع ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے۔ اور جو مقطوع ہوگی یقال لہ اثر، تو اسے اثر کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ بعض محدثین نے کیا کیا ہے، حدیث کو مرفوع اور موقوف جو ہم نے پیچھے پڑھا اس کے ساتھ خاص کیا ہے، اور جو مقطوع ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وقت یطلق الاثر علی المرفوع ایضا، اسی طرح جو اثر ہیں، اثر کا حدیث مرفوع پر بھی کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے، کہ حدیث مرفوع جو ہے جس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ اثر کہا جائے گا۔ جیسے مثال بیان کرتے ہیں کما یقال الادعیۃ الماسورۃ، جس سے کہا جاتا ہے کہ دعائے معصورہ، تو دعائے معصورہ ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں اثر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آگے وضاحت کرتے ہیں لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعائیں، جو ادعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کو ادعیۃ الماسورہ کہا جاتا ہے، دعائے معصورہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اثر کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَالطَّحَاوِيُّ سَمَّى كِتَابَهُ، امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ بشرح معانی الآثار۔ جو بیچ میں آ رہا ہے نا یہ جملہ اضافیہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم ترجمہ کریں گے کہ امام طحاوی نے وَالطَّحَاوِيُّ سَمَّى كِتَابَهُ بشرح معانی الآثار، امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام شرح معانی الآثار رکھا ہے۔ اب وضاحت کریں گے کتابوں کی کہ المشتمل علی بیان الاحادیث النبویہ و آثار صحابت، کہ جو کتاب مشتمل ہے احادیث نبویہ کے بیان پر اور آثار صحابہ کرام کے بیان پر، کہ امام طحاوی کا جو کتاب ہے شرح معانی الآثار، آپ اس کو سابعہ کے اندر پڑھیں گے تو یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی گئی ہیں اور صحابہ کرام کے آثار بھی بیان کیے گئے، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اس کتاب کو کیا کہا ہے؟ شرح معانی الآثار، کیونکہ اس کے اندر احادیث نبویہ بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کو آثار سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اثر کا اطلاق خبر مرفوع پر بھی ہوتا ہے، حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے۔ یہ دوسری دلیل دی، اور تیسری دلیل دے رہے ہیں وقال سخاوی، امام سخاوی نے فرمایا کہ ان للطبری کتابن، امام طبری کا ایک کتاب ہے مسمن جس کا نام ہے بتہذیب الآثار، جس کا نام تہذیب الآثار ہے۔ امام طبری کا
ایک کتاب ہے جس کا نام تہذیب الآثار ہے، مع انہ مخصوص بالمرفوع ہے، اس کے باوجود کہ یہ کتاب خاص ہے احادیث مرفوعہ سے۔ اس کتاب کے اندر مرفوع روایات مذکور ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو تہذیب الآثار آثار سے معمول کیا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، یہ تیسری دلیل دی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وما ذکر فیہ من الموقوف ہے، اور جو اس کتاب کے اندر موقوف بیان کی گئی ہے، موقوف جس کی انتہا صحابہ کرام تک ہوں، اور اس کتاب کے اندر موقوف روایات بھی بیان کی گئی ہے، تو یہ فبطریق طبع و تطفل، تو یہ بطور تابع کے یا پھر بطور اضافے کے ذکر کی گئی ہیں، ان کو بطور اضافی ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ احادیث مرفوعہ ہیں۔ تو یہ آسان بحث تھا کہ اثر کا اطلاق کبھی حدیث پر بھی ہوتا ہے، حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی موقوف پر بھی ہوتا ہے، لیکن جو حدیث ہے وہ خاص ہے کس سے؟ مرفوع اور موقوف سے، مقطوع کو حدیث نہیں کہا جاتا۔ آگے خبر اور حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خبر کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی دو قول ہیں، والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد بمعنی واحد، کہ جو خبر اور حدیث ہیں یہ مشہور قول کے مطابق جمہور کے نزدیک ایک ہی معنی میں، یعنی خبر اور حدیث دونوں کی ایک ہی معنی میں، ایک قول۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ وَبَعْضُهُمْ خَصُّ الْحَدِيثَ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اور بعض محدثین نے حدیث کو اس روایت کے ساتھ خاص کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، یا صحابہ کرام سے مروی ہو، یا تابعین سے مروی ہو، حدیث کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور خبر کو کس کے ساتھ خاص کیا ہے؟ والخبر، خبر کا یہ عطف ہوگا حدیث پر، وخص الحدیث وخص الخبر، اور خبر کو خاص کیا ہے بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین، اور خبر کو ان باتوں کے ساتھ خاص کیا ہے جو ملوک بادشاہوں کی خبروں سے مرویات ہوں، یعنی جو جن روایات کے اندر بادشاہوں کی خبریں ہیں، والسلاطین، سلاطین یہ سلطان کی جمع ہے، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، تو سلاطین یہ سلطان کی جمع ہے، تو جو سلطان تھے ان کی خبروں کو بھی، ان کی اخبار کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے۔ والایام الماضیۃ، اور جو گزرے ہوئے ایام ہیں، گزرے ہوئے دن ہیں، گزشتہ جو واقعات ہیں ان کو بھی خبر کہا جاتا ہے۔ دو قول ذکر ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ حدیث اور خبر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، دوسرا قول یہ بیان کیا کہ حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، صحابی کی روایت اور تابعی کی روایت کے ساتھ خاص ہے، اور جو خبر ہے وہ بادشاہوں، سلطانوں اور جو گزشتہ زمانے تھے ان کے واقعات کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے۔ آگے دلیل دے رہے ہیں دوسرے قول کی، وَلِہَٰذَا يُقَالُ لِمَن يَشْتَغِلُ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس شخص کو جو مشغول ہو، بالسنت، جو سنت میں مشغول ہو، جو سنت کے اندر، حدیث کے اندر مشغول ہو گیا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث کہا جاتا ہے۔ وَلِمَن يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخ، اور جو تاریخ میں مشغول ہو گیا ہو اس کو اخباری کہا جاتا ہے، اخباری۔ تو یہ آج کا اتنا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، عبارت ترجمہ بھی یاد کیجیے گا اور مفہوم بھی یاد کیجیے گا اچھی طرح سے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔